بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے دوست؟ بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو نئے سال کی۔ امید ہے کہ آپ کا یہ سال ایسا گزرے کہ امام زمانہ بھی فخر کرے اور کہیں کہ دیکھیں اس نے نیت کی تھی، اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں نئے سال میں اپنے امام کے قریب ہوں گا، اور یہ کتنی محنت کر رہا ہے اور کر رہی ہے۔ اور اس سے بڑی مبارک میں آپ کو پیش کرتی ہوں امام علی کے ولادت کی۔ اتنی خوبصورت ہستی، اتنا عظیم مہینہ رجب کا اور نئے سال کی ابتدا، تو یقیناً کہتے ہیں کہ آپ اگر کام کوئی اچھی چیز سے شروعات کریں، کوئی کام کی، تو بہت اچھا گزرتا ہے۔ جب ہمارے نئے سال کا آغاز امام علی کی ولادت سے ہے تو اس سے بڑھ کر اور اس سے خوبصورت انداز میں ہمارا نیا سال شروع نہیں ہو سکتا۔ تو امید ہے کہ ہمارا یہ سال وہ سال ہو جس میں ہم اپنے سب سے اچھے دوست، جن کی وجہ سے ہم جمعے کے جمعے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کا دیدار کر سکیں۔ آئیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں، اپنے آقا و مولا کو یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وحب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاہ وخیرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جمعے کا دن ہے اور ہم جمعے کا دن ہمیشہ امام زمانہ کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، تو کیونکہ ایام امیر المومنین ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم امام زمانہ کے بارے میں بات کریں، میں چاہتی ہوں ایک خوبصورت سی سٹوری امام علی کے بارے میں آپ کو سناؤں۔ مجھے یقین آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی۔ کہتے ہیں کہ امام علی حاکم تھے اس زمانے میں اپنے مسلمانوں پہ۔ کہتے ہیں کہ امام علی ایک دن گزر رہے تھے اور ان کی زرہ گم ہو گئی تھی، تو انہوں نے دیکھا ان کی زرہ ایک مسیحی یعنی کرسچن شخص کے پاس ہے، اور امام علی آگے بڑھے اور کہا کہ یہ تو میری زرہ ہے۔ زرہ اس سوٹ کو کہا جاتا ہے، یا آپ کہتے ہیں اس کپڑے کو، یعنی لوہے کو کہا جاتا ہے جو جنگوں پہ جو سپاہی ہوتے ہیں اس کو پہنتے ہیں، تاکہ کوئی اگر تلوار ہو تو ان کے بدن پہ، ان کے سینے پہ یا ان کے پیٹ میں نہ لگے اور وہ بچ سکے۔ تو مولا علی کی زرہ اس کرسچن شخص کے پاس تھی، تو مولا نے کہا یہ میری ہے۔ وہ شخص کہتا ہے نہیں، یہ میری ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو گفٹ دی ہو، یا ہو سکتا ہے آپ نے کسی نے آپ سے چرا لی ہو، یا آپ بھول گئے اور آپ کہیں بھول کے آ گئے ہو۔ تو امام علی کہتے ہیں نہیں، میں نے تو کسی کو گفٹ نہیں دی اور یہ میری ہے۔ آپ سوچیں، امام علی اس زمانے میں بادشاہ تھے، حاکم تھے، لیکن پھر بھی امام علی نے کہا میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں آپ کو حکم دیتا ہوں، مجھے یہ دے دے۔ امام علی نے کہا چلیں پھر ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں، ہم کورٹ چلتے ہیں، جیسے آج کے زمانے کا۔ تو پہنچے کورٹ کے پاس، جج کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے، اور وہ شخص کہتا ہے نہیں، یہ تو میری ہے۔ تو وہ جو جج ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے امام علی کون ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ تو امام علی کہتے ہیں نہیں، میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ پھر جج کہتے ہیں کہ پھر میں آپ کے حق میں کوئی گواہی نہیں دے سکتا، پھر یہ زرہ یہ کرسچن شخص کے لیے۔ تو امام علی نے یہ نہیں کہا نہیں یہ تو میری تھی، میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں، آپ میرے خلاف کیوں حکم دے رہے ہیں؟ مولا علی نے کہا چلے ٹھیک ہے، اور مولا علی اور وہ شخص خوشی خوشی زرہ اٹھائی اور واپس مڑ کے چلنے لگا۔ اب یہ دم تھوڑا سا آگے گیا تو سوچتا ہے یہ میں نے کیا کیا؟ ایک ایسے شخص کے پاس جس کے پاس سارا کچھ ہے، وہ ابھی اپنے سولجر بلائے، پولیس بلائے اور وہ کہے کہ اس کو پکڑو، کیونکہ اس کے پاس تو ہر چیز کا حکم دے سکتے ہیں، لیکن وہ ایک جج کی بات مان کے کہتے ہیں ذرا رکھ لو۔ تو وہ بہت حیران ہوا، اور مولا علی کی عدالت میں، مولا علی کے انصاف پسندی پہ وہ اتنا گرویدہ ہوا، اتنا خوش ہوا کہ وہ واپس پلٹ گیا
اور جج کے سامنے کہتے ہیں جج صاحب مولا علی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ زرہ مولا علی کی تھی اور میں نے چرائی تھی، میں معافی مانگتا ہوں۔ اور مولا علی کو زرہ واپس تھی، وہاں ہی کہتے ہیں مولا آپ کے آج کے اخلاق نے، آپ کے عدالت نے، یعنی آپ نے کوئی فرق نہیں کیا اپنے میں اور مجھ میں، اور آپ نے جو جج نے بات کی وہ آپ نے مانی، تو میں آج مسلمان ہو رہا ہوں۔ اور مولا علی کے دوستوں میں وہ شخص شامل ہو گیا۔ مولا علی کی بہت ساری پیاری پیاری باتیں، بہت ساری پیاری پیاری باتیں کہ جب ہم سنتے ہیں ہمارے چہرے پہ ایک اسمائل آ جاتی ہے، دل پہ اتنا سارا سکون آ جاتا ہے کہ بس دل کرتا ہے مولا علی کی باتیں ہم سنتے رہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے مولا علی نہج البلاغہ میں جو مولا علی کی کتاب ہے جناب کمیل سے، جو بہت پیاری شخصیت ہے جن سے دعائے کمیل ہم جمعرات کو پڑھتے ہیں، ان سے نقل ہے، ان سے فرماتے ہیں، جس میں ایک لفظ یہ ہے آہ آہ شوقاً لرعیتہ، کہ اے کمیل آپ کو پتہ ہے میں اپنے بیٹے مہدی کو دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہوں۔ اور آپ سوچیں ہم صرف نہیں، امام علی جو پہلے امام تھے 12ویں امام کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے مہدی کو دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہوں، اس کو دیکھنے کے لیے میرے ایک عجیب سا شوق ہے کہ میں اسے دیکھ سکوں۔ پھر آگے مولا کہتے ہیں لیکن کمیل پتہ ہے میرے بیٹے مہدی وحید ہے، فرید ہے، یعنی میرے بیٹے مہدی اکیلے ہیں، ان کے پاس کوئی دوست نہیں ہے، کوئی ان کو سہارا دینے والا نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے امام علی جب ایک جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے، اور اس جنگ میں انہوں نے فتح پائی، جنگ نہروان سے، جو ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو اپنے آپ کو مسلمان مانتے تھے لیکن مولا بہت سخت ہو گئے تھے، جیسے جو داعش اور طالبان کرے ویسا ہی حال تھا ان لوگوں کا۔ تو مولا نے ان سے جنگ کی اور جب وہ فتح پائی اور وہ جنگ کو جیت کے آئے تو انہوں نے خطبہ بیان کیا، یعنی سپیچ کی مسلمانوں کے درمیان میں، اور کافی ساری باتیں کی۔ ان میں سے اللہ کی نعمتیں گنوائی کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، اور اس میں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے مہدی کو میری نسل سے قرار دیا، میری اولاد میں سے جو آئے گا اور اس دنیا کو خوبصورتی سے بھر دے گا وہ ہمارا بیٹا مہدی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں جس بات پہ مولا علی فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا جو مہدی آئیں گے، جو اس دنیا آخری امام ہوں گے، وہ میری اولاد میں سے ہے۔ تو بچوں ہم بہت خوش قسمت ہے کہ ہم امام زمانہ کے دور میں ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ ہے گفٹ زیادہ بڑا ہوتا ہے یا جو آپ کو اینڈ میں کوئی ریوارڈ ملنا ہوتا ہے، کوئی ایوارڈ ملنا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب محنت بھی زیادہ کرنی ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمیں ہر امام نے بتایا کہ آخری زمانے میں یہ امتحانات آئیں گے، اور سب سے بڑا جو ہمارے لیے مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم اچھے بچے ہو جائیں، اگر ہم والدین کی بات مانیں، جیسے امام علی نے اتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں سکھائی ہیں، اگر ہم وہ بات مانیں تو یقیناً ہم اپنے امام زمانہ کو دیکھ سکیں گے۔ امام زمانہ ہم سے دور نہیں ہیں، وہ تو ہمارے قریب ہیں، وہ تو ہمارے سب سے اچھے دوست ہیں، اور وہ اکیلے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور ہم تیاری کریں تاکہ امام زمانہ آ سکیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں امام زمانہ کے ظہور کو تاخیر دلا سکتی ہے، لیٹ کر سکتی ہے۔ اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی عید کا دن آئے، خوشی کا دن آئے، دعائے ندبہ پڑھنا نہ بھولیے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے دعائے ندبہ میں بہت پیارے پیارے فضائل، بہت پیاری پیاری باتیں مولا علی کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو پڑھ کے بہت مزہ آئے گا۔ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماما پاپا کے ساتھ کوشش کریے گا کہ بیٹھ کے یہ دعا پڑھیں، دعائے ندبہ پڑھیے گا تو امام زمانہ کو یاد کیجیے گا کہ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو جیسے اگر ہمارے پاپا ہم سے دور ہوں، کہیں جاب کے لیے باہر ملک میں گئے ہوں اور ہم نے 2-3 سال سے ان کو نہ دیکھا ہو تو ان خوشیوں میں ہمیں وہ بہت یاد آتے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی خوشی ہے 13 رجب کی تو یقیناً ہمیں ہمارے جو دینی باپ ہیں، ہمارے امام زمانہ، یقیناً ہمیں وہ بہت یاد آ رہے ہیں، اور جیسے مجھے یاد آ رہے ہیں ویسے آپ کو یاد آ رہے ہیں۔
اور اتنی خوبصورت ایام میں مجھے یقین ہے 13 رجب کو تو ہم جو بھی اللہ سے مانگیں گے ہمیں ملے گا. تو آج سب سے مین دعا جو مانگے وہ یہ مانگے، یا اللہ ہمیں امام زمانہ کا دیدار کرا دے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے ظہور میں رکاوٹ نہ بنے، اور ہم ان لوگوں میں سے بنیں کہ امام زمانہ فخر سے کہیں اس نے پوری کوشش کی تھی میرے ظہور کو جلدی کر سکے، اور یہ بہت اچھا شخصیت ہے، یہ میرے دوستوں میں سے ہیں. امید ہے کہ ہم امام زمانہ کے دوستوں میں شامل ہو سکیں، امام زمانہ کے یاران میں آ سکیں، اور جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں ہم ویسا بن سکیں. امید ہے کہ ایسا ہو کہ وہ دن بھی ہم دیکھیں کہ ہم 13 رجب اپنے امام زمانے کے ساتھ بنا رہے ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یا علی.